ایک روایت میں کیا اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے انسان کی مدد فرماتے ہیں، اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کو اچھائی کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ شیطان بھی ہوتا ہے، وہ بھی گناہوں کی طرف کوشش کرتا ہے، جال بچھاتا ہے، بد نظری کرواتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں، اس کی طرف نظر ہی نہ کرے انسان، بد نظری نہ کرے۔ فرشتے اچھائی کی طرف اسے ترغیب دیتے ہیں اور شیطان اس کو برائی کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ اور فرشتے دائیں کندھے پہ بھی بیٹھے ہیں کہ اگر وہ نیک اعمال کرتا ہے تو وہ فرشتہ اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ لکھ لیتا ہے، نیکی کرتا ہے اس پہ الگ لکھتا ہے، اور اس کو 10 درجات تک اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات عطا فرماتے ہیں ایک نیکی پہ۔ اور گناہ کا ارادہ کرتا ہے فرشتہ نہیں لکھتا، اللہ فرماتے ہیں شاید یہ باز آ جائے۔ جب گناہ کرتا ہے پھر جا کر کے فرشتہ لکھتا ہے، اللہ پھر بھی اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں کہ شاید یہ ابھی توبہ کر لے، شاید یہ ابھی توبہ کر لے۔ مومن انسان کی نشانی علامت یہی ہے کہ جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اس کو پہاڑ محسوس ہوتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے، اس کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ اور اگر گناہ کر کے جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر جتنا گناہ ہوتے رہیں اسے کوئی اثر ہی نہیں پڑتا، ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس کے جسم پر مکھی بیٹھی اس نے اڑا دی۔ یہ دل کے سیاہ ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ گناہ ہی نہیں لگتا، دل ہی نہیں دکھتا، نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ بے چینی ہوتی ہے۔ اور اللہ کی ذات کو دیکھیں، فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، سانس کی نالی پہ الگ اور غذا کی نالی پہ الگ فرشتہ مقرر ہے، 16 فرشتے فرمایا اس کے ساتھ مقرر ہیں۔ جب انسان سانس لیتا ہے تو غذا والی نالی پہ فرشتہ ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ اس کے اندر کسی کوئی شامل نہ ہو جائے۔ جب غذا کھاتا ہے تو سانس کی نالی پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ اس کے اندر کوئی آمیزش نہ ہو۔ آج انسان تھوڑی سی تکلیف کے اندر آ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، فرمانے لگے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آنکھ کا آپریشن تھا، اور جیسے آپریشن کرنے لگے لاکھ روپے انہوں نے مانگے تو وہ رونے بیٹھ گئے۔ کہا حضرت جی ہم آپ کے پیسے کچھ کم کر دیں گے، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کہا نہیں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہمارے رب کی شان تو دیکھیں جس نے انسان کے اندر کروڑ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، کروڑوں اربوں روپے کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک آنکھ کی تھوڑی سی دیر کے لیے تم نے حفاظت کی اور اسے ٹھیک کیا، درست کیا، اور لاکھوں روپے مانگے۔ ہمارے رب نے تو کبھی کچھ بھی نہیں مانگا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جی آنکھ درست ہو گئی اور اب آپ نے سجدہ نہیں کرنا، کچھ دنوں کے لیے احتیاط کریں۔ گھر گئے اور جا کر کے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ گھر والوں نے کہا خیر ہے، کھاتے پیتے نہیں؟ کہا کہ اس رب کا رزق کیسے کھا سکتا ہوں جس کا میں شکر بھی ادا نہ کروں، جس کو میں سجدہ بھی نہ کروں۔ اس نے مجھے سجدے سے روکا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کی نعمتیں بھی نہیں کھاؤں گا، پھر میرا کیا حق بنتا ہے کہ میں سجدہ نہ کروں، نعمتیں کھاتا رہوں؟ ہم صرف کھانے پینے سونے کے لیے آئے ہیں، ہم فضول نہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ لوگ ایسے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات ہیں ہمارے اوپر، ہم اس کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں اس کا رزق تو نہیں چھینتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آدمی آیا نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، میں میزبانی کرتا ہوتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے جب تک کہ کوئی میرے پاس مہمان نہ ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہا پھر اللہ کا نام لیجئے۔ کہا نہیں میں تو اللہ کا نام نہیں لوں گا، مسلمان تو نہیں ہوں۔ کہا نہیں میں پھر کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، میں اپنے رب کا خلیل ہوں، دوست ہوں۔ کہا اچھا نہیں کھلاتے نہ کھلاؤ، میں نام نہیں لوں گا، اور وہ چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا ہوا؟ کہا کہ یا اللہ آپ کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو پہلی بار کی بات ہے، وہ تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ میرا نام نہیں لیتے، میں انہیں رزق نہیں دیتا، آپ جاؤ اسے تلاش کر کے آؤ، اسے کھلاؤ۔ نہیں لیتا نہ لینا، جا کر کے اسے تلاش کیا، اسے کہا بھی کھانا کھا لے۔ اس نے کہا میں کھانا کھاؤں گا، نام نہیں لوں گا۔ آپ کو کس نے کہا کہ مجھے بلاؤ؟ کہا کہ اسی رب نے کہا ہے جس رب کا تو نام نہیں لینا چاہتا کہ اس بندے کو کھانا کھلاؤ۔ کہا اچھا اسی رب نے کہا ہے؟
تو پہلے آپ مجھے پھر کلمہ پڑھائیں، پھر میں اللہ کا نام لے کر کے ہی اس کھانے کو کھاؤں گا۔ وہ رب تو ایسا محبتیں کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، یہ بندہ بھولا ہوا ہے نا۔ جب رب ناراض ہوتا ہے نا، رزق نہیں چھینتا، وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کوشش کریں، توبہ استغفار کریں، رب کی دربار میں آ جائیں، انشاءاللہ دنیا بھی سکون کی، آخرت بھی سکون۔ اللہ سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔